اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کے درس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ خدا کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت میں کہ جو بھی ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا تو ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے اور ان کو اجر بھی دیں گے اور بہترین اجر دیں گے۔ اور عزیزو، ہم نے دیکھا کہ خدا کیسے اجر دیتا ہے، تو بس ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرے۔ عزیزو، آج 8ویں آیت سورہ عنکبوت کی کہ جس میں ہمیں زندگی کی ایک اور حقیقت خدا نے بتائی ہے، یعنی خدا نے ہمیں ہمارے حقوق کو ہم سے پہچانوایا ہے۔ عزیزو، سورہ عنکبوت کی 8ویں آیت میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ خدا کہہ رہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، لیکن اگر تمہارے والدین، خدا کہتا ہے آگے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ خدا کہتا ہے لیکن اگر تمہارے والدین میری ذات میں شرک کرنے والے ہوئے اور اگر تم سے یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے تو تم اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ تم کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ الیہ مرجعکم، تم کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، اور جو تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اب عزیزو، زندگی کا حقوق جسے آج زندگی میں بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایسے میں نے بہت سے ماؤں میں جانتی ہوں جو پورا ہفتہ یا کچھ مائیں پورا مہینہ منتظر ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی شکل نہیں دیکھی، اسی شہر میں ہے، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یعنی ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی بچے یعنی اولاد اپنے والدین کے پاس نہیں جاتے ملنے ان سے، ماں کے پاس جا کے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ اللہ نے زندگی کی ایک اور حقیقت بتائی ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ خدا کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ یہاں مومن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ہر انسان کو خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور یہ آیت کیوں آئی تھی؟ سعد بن ابی وقاص جب وہ مسلمان ہوا تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ تم نے یہ کیا کر دیا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، میں اب کچھ بھی کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں۔ ایک دن اس کی ماں پورا دن بھوکی رہی، دوسرا دن پھر کچھ نہیں کھا رہی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، آپ کی اگر 100 جانیں ہوں اور آپ 100 جانیں نکال دو، یعنی اگر آپ کو 100 بار زندگی ملے، 100 بار آپ کی زندگی ختم ہو جائے، تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو خدا نے اس وقت یہ آیت رسول پر نازل کی کہ ہم نے ہر انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ عزیزو، اب والدین کے ساتھ نیکی کا اجر کیا ہے؟ چھوٹی سی روایت پڑھ دوں، اور اس روایت کو ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ ہے اللہ کے رسول جو میں نے نہیں کیا ہو، میں نے ہر گناہ کیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو رسول نے کہا، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا، صرف میرا باپ زندہ ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب عزیزو سنیے، جو اپنے ماں باپ کو یا اپنے شوہر کے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور تم نیکی کرو گے اور خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ عزیزو، جب وہ شخص چلا گیا تو رسول نے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی نا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، یعنی اگر ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرے تو ہمارے گناہ خدا بخش دیتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہو یا اپنی بیوی کے یا اپنے شوہر کے ماں باپ ہو۔ تو کہا مگر ہم اتنے زن محترم اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ یعنی ہم خود تو نیکی کرتے نہیں اور دوسروں کو کرنے دیتے نہیں۔
عزیزان محترم، بہرحال تو اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں خدا نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے والدین کے